حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ، تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اتنے میں بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں پانی کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ بادشاہ اٹھا اور اس نے پیالے میں پانی ڈالا، جب پیالہ گھڑے کے اوپر رکھا تو وہ ٹھیک نہ رکھا، تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا۔ اب اس سے حضرت کے طبیعت کے اندر ناگواری ہوئی کہ بھئی چیز رکھنی تھی تو ترتیب سے رکھتے، بے ترتیب چیز کیا رکھی؟ چنانچہ بادشاہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم بھیج دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنا تو یہ حال ہے کہ تمہیں پیالہ رکھنا نہیں آتا، اگر تمہارا خادم میرے پاس آ گیا وہ میرا کیا حال کرے گا؟ چنانچہ ایک عورت نے حضرت کو رضائی بھیجی، اور وہ رضائی کی جو سلائی کی لائن تھی وہ ٹیڑھی تھی۔ حضرت نے وہ رضائی اپنے اوپر لی اور رات کو نیند نہیں آئی۔ کس وجہ سے نیند نہیں آئی؟ کہ سلائی کی لائن سیدھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بستر بنایا تو حضرت کو رات کو نیند نہ آئی۔ پوچھا کہ حضرت کیوں نیند نہیں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستر کے نیچے کچھ تھا۔ جب انہوں نے بستر اٹھا کے دیکھا تو نیچے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا، گندم کے دانے کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک کشف عطا فرمایا ہے، اور میں اس کشف کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو ایسے بزرگ تھے، مگر اللہ نے ان کو اپنی صفت جمال کا جو ہے وہ نمونہ عطا کیا تھا۔ کوئی چیز جو جمالیات کے خلاف ہوتی ان کی طبیعت کو بیزار کر دیتی تھی۔ اللہ کی شان یہ کہ طبیعت ایسی تھی، اور ان کو الہام ہوا کہ آپ فلاں عورت سے اگر نکاح کریں گے تو آپ کے درجات بڑھیں گے، اور وہ عورت ایسی تھی جو غصے کی بہت تیز تھی۔ چنانچہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے نکاح کیا، اور اس کے غصے پر صبر کیا، اور اس کے غصے پر صبر کرنے پہ اللہ نے ان کو ولایت کا وہ مقام عطا فرما دیا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے اگر بیوی خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اسے ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر خاوند بیوی کے غصے پہ صبر کرے اللہ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے غصے میں ڈیل کر لینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ اصل انسانیت ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے غصے کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کو کس طرح پی جاتے تھے، اس کی ایک بہترین مثال کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں رات گزارنی تھی۔ تو ایک اور ام المومنین جو کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، انہوں نے کھانا بنایا اور انہوں نے ایک پیالے میں کھانا ڈال کر نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا کو بڑی غیرت آئی کہ بھئی میری باری کا دن ہے تو ساری خدمت میں کروں گی، دوسری بیوی کیوں اپنا کھانا بنا کے بھیج رہی ہے میری باری کے دن؟ چنانچہ جو آدمی کھانا لے کے آیا جب وہ دینے لگا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اتنا بے دلی سے کھانا لیا کہ وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب جب پیالہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا برتن اٹھایا اور جو کھانا تھا وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا، اور جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ایک اور برتن گھر سے اٹھا کے دے دیا، اور اس کو کہا غارت امو کے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اس لیے یہ برتن ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم کبھی اس مثال کو اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھیں کہ ہماری بیوی کبھی اس معاملے میں ایسے مس بہیو کرے، ہم تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، یہ بدتمیز ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، یہ بے وقوف لڑکی ہے، یہ تو بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا صلواتیں سنائیں گے۔ مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا کہ برتن ٹوٹنے کے بدلے میں برتن دے دیا، اور ان کو سمجھا دیا کہ بھئی ان کو غیرت آ گئی تھی، اور اس بات کو اتنا آسان طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ایسی بات کو بھی برداشت کر سکتے تھے تو ہم تو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں۔ تو اس غصے کی وجہ سے پھر ہم ولایت کے مقامات کو حاصل کرنے سے جو ہے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی
اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اونٹ کو قرض کر دیا، یعنی اس پر لعنت بھیجی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اب آپ اس اونٹ سے نیچے اتر جائیں، آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، آپ کو اس سواری پر سوار ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بیوی پہ غصہ کرتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات بھی مت گزاریں، اس لیے کہ اگر محبت بھرے لمحات گزارنے ہیں تو پھر اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں غصے میں بد دعا زیادہ کرتی ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ عام طور پر نوجوان بھائی بہنوں کو غصہ زیادہ دلاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے جو جوانی کی ابتدا میں سب لوگوں کے چہروں پہ نکلتے ہی ہیں، تو ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنے منہ کو دھویا کرو اور اس پر کوئی پالیوٹڈ چیز نہ لگاؤ۔ چنانچہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہن کے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں لگنی، تو آتے جاتے وہ کبھی بہن کے چہرے پہ انگلی لگاتا، کبھی ہاتھ لگاتا، اس کو غصہ دلاتا۔ یہ بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہنوں کو غصہ دلا کے خوش ہوتے ہیں، مگر ایسے موقع پہ بہنوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بد دعائیں دیتی ہیں اور غصے میں کہی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں تم بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ غصے کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک عورت تھی جو گلیوں کے اندر تنکے چنتی تھی اور محلے کے سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ بچے اس کو کوئی کنکر پتھر بھی مار دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی مذاقیہ بات نہیں کرنی اور کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ تو میں ہمیشہ امی سے پوچھتا تھا امی وجہ کیا ہے؟ امی کہتی تھی کہ ہاں کوئی وجہ ہے جس سے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس عورت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، یہ بہت غمزدہ عورت ہے۔ تو چھوٹی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے محلے کے لڑکے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ہی کیوں منع کیا جاتا ہے۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تب امی نے ایک دن بات سمجھائی کہ اصل میں یہ اس محلے کی ایک عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا چھوٹا تھا اور اس کو ماں سے بہت اٹیچمنٹ تھی۔ بعض بچے ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت امی ہمیں اپنی گود میں ہی لیے رکھے۔ وہ بچہ بھی اسی طرح کا تھا۔ ایک دن ماں کوئی کام کرنا چاہتی تھی جیسے کپڑے دھونے یا کوئی گھر کی صفائی کرنی، اور بچہ چپکا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے بچے کو فیڈر دیا اور اس کو ڈانٹا کہ اچھا میں اب کام کرنے لگی ہوں، اب تم نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ بچے نے فیڈر پیا اور پھر وہ ماں کے ساتھ آ کے چپک گیا۔ اس پر اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بچے کو کہا کہ میں تو تمہیں سلا کے آئی تھی، تم کیوں پھر میرے پاس آ گئے؟ اور غصے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں سلایا تھا، تم سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ یہ اس نے غصے میں بات کر دی کہ سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک بنا اور بڑا قابل بنا، اسکول میں بھی وہ فرسٹ آتا اور سارے محلے والے اس کا نام لے کے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم بھی ایسے قابل بنو جیسے وہ بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بزنس کیا اور اللہ کی شان کہ اس کا بزنس بھی بہت اچھا ہوا۔ پورے محلے میں وہ بچہ ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہر ماں باپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ وہ بچہ شکل میں بھی خوبصورت تھا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی میں ابھی 3 دن باقی تھے، گھر کا فرش دھویا گیا اور یہ بچہ کسی کام کے لیے ذرا تیز چلتا ہوا وہاں سے جب گزرا تو اس کا پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا اور اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اللہ نے دعا ماں کی قبول کی تھی بچپن میں، مگر اللہ نے اس وقت پھل نہیں کاٹا، اللہ نے اس پھل کو پکنے دیا۔ اے میری بندی، تو نعمت کی ناقدری کرتی ہے، میں اس پھل کو پہلے پکاؤں گا اور جب یہ بہترین پک کے تیار ہو جائے گا
اور لوگ اس کی جوانی کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے، اخلاق کو دیکھیں گے، میں اس وقت اس پھل کو کاٹوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی۔ تو غصے میں کئی مرتبہ مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں، الفاظ کہہ دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 خاص باتیں۔ پہلی بات کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ کہ انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ تیسرا پوائنٹ کہ غصے میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ نہ ختم ہو تو اپنی جگہ کو بدل لے۔ پھر غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرے۔ گو یہ مشکل ہے مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پسند آتا ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی۔ چادر کھینچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مگر نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو، یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو غصے کی حالت میں بھی انسان کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ مسکرا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیں گے۔ غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت پوچھی، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ چنانچہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الجامع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ غصہ پینے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ تم دنیا میں غصے کا گھونٹ پی لیا کرتے تھے، اب جنت میں جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے، محسنین کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا غصے میں کہ آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ سارا ختم ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی اور ان کو اپنے اوپر قابو نصیب ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آئے، آپ نے باندی کو کہا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو۔ جب وہ گرم شوربہ لے کر آئی تو دیکھ کہیں رہی تھی چل کدھر رہی تھی، پاؤں جو اٹکا تو گرم گرم شوربہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کبھی گرم چائے جسم پر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو غصے سے دیکھا، وہ بھی اسی گھر کی رہنے والی تھی، سمجھتی تھی، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر آگے آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا۔ اس نے آگے لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ہمارے ان حضرات کو اپنے غصے پہ اتنا کامل کنٹرول حاصل تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی کنٹرول عطا فرمائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو گرایا اور قریب تھا کہ خنجر سے اس کا کام تمام کرتے۔ اس نے حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب اس نے چہرے پہ تھوکا تو حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں اس سے پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تم نے مجھے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آ گیا، اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا تھا کہ اس غصے کی حالت میں بھی وہ فرق کر سکتے تھے کہ یہ غصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ غصہ اپنے نفس کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے،
وہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو مارنے لگے، تو جب شاگرد کو مارنے لگے تو شاگرد کہنے لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، یعنی جب وہ غصہ